حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کأن القمر تجری فی وجہہ، گویا کہ چاند آپ کے چہرے پہ دوڑ رہا تھا۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شاعر تھے۔ ایک دن وہ حضور کے سامنے آئے، غور سے دیکھا اور کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ محمد مصطفیٰ، آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے بچہ نہیں جینا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ایسا پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے جیسے آپ کے منشے پر آپ کو بنایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب مدینہ منورہ جانا ہو، اللہ نصیب فرمائے، اور جن کو زیارت ہوئی ہے اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، ابھی بھی ان جالیوں مبارک پہ لکھا ہوا ہے کہ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میرے محبوب تیری قبر پہ میری جان قربان جس میں آپ ہیں، فیہا الجود وفیہا العفاف والکرم، وہ تو ایسے ہے جیسے جود اور سخا اور سب کچھ اسی قبر میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا، یعنی جس نے بھی حضور کا جمال دیکھا ہے، حضور کا کمال دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کو یہ تو تسلیم کرنا پڑا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے خطبہ دینے والے، توحید کی دعوت دینے والے حضرت ابو بکر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اسی مطاف کی جگہ میں آ کر قریش کو پکارا اور دعوت توحید دی۔ وہ ظالم اٹھے اور مارنے لگ گئے، حتیٰ کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے قبیلے کے لوگ آئے، اٹھا کے گھر لے گئے، لیکن وہ تو ہوش میں بھی نہیں تھے۔ ماں نے بڑی کوشش کی، پانی چھٹکا، کچھ ہوش آیا، اور نے کہا واللہ ہے خدا کی قسم میں نہ کچھ پیوں گا نہ کھاؤں گا جب تک کہ میں چہرہ نہ دیکھوں محمد مصطفیٰ کا۔ کیف حال حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی والدہ اور ایک دو عورتیں مل کے ان کو دار ارقم میں لے آئیں جہاں حضور تھے۔ حضور نے جب ابو بکر کو دیکھا تو کھڑے ہو کے سینے سے لگا لیا، کہا ابھی اب کیا؟ اس نے کہا حضور اب کیا، اب تو کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کے سینے سے لگنے کے بعد۔ تو حضور پاک نے وہیں بیٹھ کے ان کو دودھ بھی پلایا اور کہا میں نے کہا تھا ابو بکر ابھی ہم کمزور ہیں، ابھی ابتدا نہ کرو۔ اس نے کہا حضور جب اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے تو کمزور کا کیا معنی ہے، آخر ہم ہمت کریں گے تو بات آگے بڑھے گی، ایسے تو نہیں بڑھے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام صحابہ نے، حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا تھا کہ زلیخا کا مسئلے میں جو ملامت میں آئے، اور جب انہوں نے سنا کہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس نے دعوت دی، تمام جمیلان مصر کو دعوت دی، میزیں لگ گئیں، کرسیاں لگ گئیں، چھریاں لگ گئیں، پھل لگ گئے۔ جب یہ ساری بیٹھ گئیں تو حضرت یوسف کی خدمت میں گئی، بی بی کہا کہ تشریف لے آئیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دیکھا تو دہشت میں آ گئی اور اپنے ہاتھوں میں چھریاں پھیر بیٹھے۔
قال ما هذا بشر ان هذا الا ملک کریم، یہ تو انسان نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو بی بی زلیخا نے بھی کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ پہ تہمت لگاتی ہو، میں نے اس کو جال میں پکڑنا چاہا کہ میرے جال میں نہیں آیا، لیکن اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کی زندگی ساری جیل میں گزرواؤں گی۔ حضرت یوسف نے دعا مانگی، یا اللہ ان کی صحبت سے تو مجھے وہ جیل کی زندگی بہتر ہے۔ تو اب بی بی عائشہ یہ کہتی ہیں کہ مصر کی حسینوں نے، مصر کی عورتوں نے جمال یوسف دیکھنے کے بعد ہاتھ کاٹ ڈالے، واللہ لو رأینا جمال محمد لقطعنا قلوبہن، خدا کی قسم اگر میرے مدنی محمد کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیرتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ محبت کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، جمال، کمال اور نوال۔ تو اللہ پاک ہمیں آپ کے ان تینوں مقامات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔